ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد. چار مصرے سرکار حاضر کرتا ہوں. کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے. اور تیسرے چوتھا مصرع دیکھیں گے کہ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، کہ جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے. ایک صلوات کا سہارا دے دیں محمد والے. چند اشعار سماعت فرما لیں کربلا کے حوالے سے، اور اس کے بعد بلا زحمت مرثیے پہ انشاءاللہ. ایک پیغام ہے 3-4 اشعار میں کہ کربلا انسانیت کی مستقل آواز ہے، کربلا انسانیت کی مستقل آواز ہے، کربلا سر تا قدم اعزاز ہی اعزاز ہے، کربلا سر تا قدم اعزاز ہی اعزاز ہے، کہ کربلا نوع بشر کی سب سے اعلیٰ درسگاہ، کربلا نوع بشر کی سب سے اعلیٰ درسگاہ، کربلا کو فخر سے کہیے الہی بارگاہ، کربلا کو فخر سے کہیے الہی بارگاہ. کربلا دریا بھی ہے، کشتی بھی ہے، پتوار بھی. دیکھیں گے فیض بھائی، کربلا دریا بھی ہے، کشتی بھی ہے، پتوار بھی. کربلا ساحل پہ پہنچانے کی ذمہ دار ہے، مصعب کربلا دریا بھی ہے، کشتی بھی ہے، پتوار بھی. کربلا ساحل پہ پہنچانے کی ذمہ دار ہے. دیکھیں یہ بھی شعر شاد کسی لائق ہو کہ کربلا کو ہے بھروسہ قوت کردار پر، کربلا کو تلوار پہ اسلام نہیں پھیلا ہے، سماعت فرمائے. کربلا کو ہے بھروسہ قوت کردار پر، کربلا ہے خون کی فتح و ظفر تلوار پر. تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، میں نے کہا سماعت فرمائے. کربلا کو ہے بھروسہ قوت کردار پر، کربلا ہے خون کی فتح و ظفر تلوار پر. کربلا ہے خون کی فتح و ظفر تلوار پر. کربلا باطل سے اب بھی برسرے پیکار ہے، کربلا باطل سے اب بھی برسرے پیکار ہے.
کربلا طاغوت کے اوپر مسلسل وار ہے. کربلا باطل سے اب بھی برسرے پیکار ہے. کربلا طاغوت کے اوپر مسلسل وار ہے. کربلا کے دل میں ہے اس بات کا شوق و وفور، اس کے وارث کا الہی جلد فرمائے ظہور. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. فاتحہ. صلی اللہ. ایک درود کا سہارا دے دیں بس. فیض بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ ذکر مولا کرنے کی سعادت ہوئی مجھے ان کی وجہ سے. اور لکھنؤ میں بہت زیادہ تو نہیں، بس 2-4 مجلسیں ابھی میں نے پڑھنا شروع کی ہیں. اور سرزمین خدائے سخن سے آگوش لکھنؤ میں آ چکا ہوں. آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہے مرثیہ. جہاں تک مجھے اپنی چھوٹی سی عمر میں پتہ ہے جوہری میرے سامنے ہے. میں جو کوشش کر سکتا ہوں مرثیے کے لیے وہ کروں گا، انشاءاللہ مصاب ہوں گا. میر وحید کا مرثیہ ہے، چھوٹے حضرت کا مرثیہ ہے. چونکہ میں نے اپنے بچپن سے سنا ہے کہ چھوٹے حضرت لکھنؤ میں اگر حضرت عباس کے فضائل اور مصائب ہوں تو کوئی بھی سماعت ایسی نہیں ہے جو خاموش بیٹھے. میں نہیں جانتا کیا ہے، لیکن جو میری سمجھ ہے، جو میں سنتا آیا ہوں، میں نے یہی سنا ہے لکھنؤ کے سامعین کے بارے میں. اور خدا کا شکر ہے کہ عزاداری جو لکھنؤ کی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہی لوگ ہیں اور کوئی نہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. مرثیہ سماعت فرمائیں کہ اے قلم دامن کاغذ پر گوہر ریز ہو پھر، اے سخن منتظم نظم دل آویز ہو پھر، اے خرد غیرت شب دیر صبح خیز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، کہ ڈھنگ ذرا بے اسد حق کا نظر آ جائے، کہ معرکہ خیبر و خندق کا نظر آ جائے. معرکہ خیبر و خندق کا نظر آ جائے. دیکھیں یہ بھی بند شاید کسی لائق ہو کہ صورت رزم سرے بزم ہو وہ پیش نگاہ، آ کے حیرت میں کہیں سب کے زہے شان الہ. ایک طرف رن میں نظر آئے ہزاروں روباہ. چوتھے مصرعے کے لیے زحمت ہے کہ ایک طرف رن میں نظر آئے ہزاروں روباہ، اور ایک طرف ایک یہ بہادر ہو بسط سولت و جاہ. تصویر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. ایک طرف رن میں نظر آئے ہزاروں روباہ، ایک طرف ایک یہ بہادر ہو بسط سولت و جاہ. بیت دیکھیں
کہ وار کرتا ہوا زوروں پہ چڑھا جاتا ہو، وار کرتا ہوا زوروں پہ چڑھا جاتا ہو کہ وہ ہٹے جاتے ہو، یہ شیر بڑھا جاتا ہو۔ محبت، حسن سماعت، حسن سماعت، وہ ہٹے جاتے ہو، یہ شیر بڑھا جاتا ہو نشاں دوش پا اس طرح بسط جا ہو حشم، جس طرح آئے تھے خیبر میں علی لے کے علم، جس طرح آئے تھے خیبر میں علی لے کے علم، رخ سوئے نہر ہو ہر مرتبہ بڑھتے ہو قدم، کہ مشک کاندھے پہ ہو اور ہاتھ میں شمشیر دو دم، مشک کاندھے پہ ہو اور ہاتھ میں شمشیر دو دم۔ بیت دیکھیں کہ فوج پر دست درازی میں نہ کوتاہی ہو، فوج پر دست درازی میں نہ کوتاہی ہو، ہیبت شیر ہو شان اسد اللہ ہی ہو۔ کہ منزلت سے یہ ہویدا ہو کہ ہے کوئی ولی، ہاتھ اٹھے کہ ہے بازو امام ازلی، دبدبا چہرہ اقدس کا صدا دے یہ جلی، حملہ ور فوج پہ ہے حضرت عباس علی، حملہ ور فوج پہ ہے حضرت عباس علی، کہ یہاں سے لڑتے ہوئے جا پہنچے جو حیدر کی طرح۔ چھٹا مصرع خاص زحمت ہے کہ یہاں سے لڑتے ہوئے جا پہنچے جو حیدر کی طرح، کہ توڑ ڈالے در کوفہ در خیبر کی طرح۔ یہاں سے لڑتے ہوئے جا پہنچے جو حیدر کی طرح، توڑ ڈالیں در کوفہ در خیبر کی طرح۔ اور دیکھیں تصویر کی، جو بہادر ہیں وہ باہم یہ کریں تقریریں، آنکھ سے دیکھتے ہیں چلتی ہوئی شمشیریں، کر دیا محو یہ اس نظم کی ہے تاثیریں، کہ جنگ عباس کی قرطاس پہ ہیں تصویریں۔ شورا تشریف فرمائے، سماعت فرمائے۔ جنگ عباس کی قرطاس پہ ہیں تصویریں، دل میں کیفیت جرأت جو سما جاتی ہے، کان میں تیغ کی جھنکار سی آ جاتی ہے۔ کان ایک سلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ کان میں تیغ کی جھنکار سی آ جاتی ہے، کہ پر ہے مشکل صفت جرت اولاد علی۔ شورا تشریف فرمائے، خاص طور سے 2-3 بند سماعت فرمائے، کہ پر ہے مشکل صفت جرت اولاد علی، باندھنا ہے وہی چوٹیں جو ہے ایجاد علی، باندھنا ہے
وہی چوٹیں جو ہے ایجاد علی، دم بدم نظم ہے خود طالب امداد علی، دم بدم نظم ہے خود طالب امداد علی، کہ یہ سریرے نہیں پڑھتا ہے قلم ناد علی، یہ سریرے نہیں پڑھتا ہے قلم ناد علی، کہ جس طرف جانے میں سر ہونا قلم داں بھاگے، جس طرف جانے میں سر ہونا قلم داں بھاگے، کہ مضطرب ہے کہ کہاں چھوڑ کے میداں بھاگے۔ حرکات اپنے مقاموں پہ ہیں سب زیر و زبر، پیش جو تھے وہ نہیں آتے ہیں اب پیش نظر، پیش جو تھے وہ نہیں آتے ہیں اب پیش نظر، نہیں ثابت کہ تشدد میں ہے تشدید کی دھر، نہیں ثابت کہ تشدد میں ہے تشدید کدھر، کہ جزم کا عزم ہے بالجزم کے اب یا نہ ٹھہر۔ بات دیکھیں کہ ساتھ رہنے سے جو معذور ہوئی جاتی ہے، صحت الفاظ سے خود دور ہوئی جاتی ہے۔ جو رقم ہو چکا ہے اس میں تلاطم ہے آیا، شورا کی خاص توجہ، جو رقم ہو چکا ہے اس میں تلاطم ہے آیا، ڈر سے الفاظ ہیں سکتے میں کہ ہم جائیں کہاں، شاعری دیکھیں، ڈر سے الفاظ ہیں سکتے میں کہ ہم جائیں کہاں، دب کے نقطے کے تلے حرف کسی جاں ہے نہاں، کہ دائرے میں کہیں نقطے ہیں سمٹ کر پنہا، دب کے نقطے کے تلے حرف کسی جاں ہے نہاں، دائرے میں، اگر میں پہنچا پاؤں سماعت فرمائیں، دائرے میں کہیں نقطے ہیں سمٹ کر پنہا، بیت خاص طور سے کہ مد میں تن اپنا الف صاف چھپائے ہوئے ہے، چھٹا مصرع دیکھیں، چھٹا مصرع کے لیے زحمت، مد میں تن اپنا الف صاف چھپائے ہوئے ہے، کہ سر کو دامن میں ہر ایک قاف چھپائے ہوئے ہے، سر کو دامن میں ہر ایک قاف چھپائے ہوئے ہے، کہ مشکل تازہ مصنف کو ہے یہ وقت رقم، ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتا ہے ہر بار قلم، فکر خود ہے متفکر کہ یہ ہے فکر اہم، گرچہ پنہا ہے دھڑکتا ہے مگر دل ہر دم، گرچہ پنہا ہے دھڑکتا ہے مگر دل ہر دم، ذہن لڑتا ہے نہ کچھ بات ہی کی جاتی ہے، ڈر سے تھرا کے زباں منہ میں چھپی جاتی ہے۔ اب مرثیے کا رخ یہاں سے تبدیل ہو رہا ہے، سماعت فرمائے، ایک صلوات کا سہارا دے رہے ہیں محمد والے۔ پر عبث ڈر ہے مددگار ہے مندوع اگر، اون عباس سے بے خوف ہوں میں 8 پہر، ہے قلم تیغ سے تیزی میں میرا کچھ بڑھ کر، ہے قلم تیغ سے تیزی میں میرا
کچھ بڑھ کر مرثیہ ہاتھ میں ہے جو وہی ہے میری سپر. مرثیہ ہاتھ میں ہے جو وہی ہے میری سپر. سر بسر شکل حفاظت کی یہ بہرے تن ہے, جو ہے خالق کا ولی اس کی ولا جوشن ہے. اور دیکھیں آمد حضرت عباس یہاں سے سماعت فرمائیں کہ کیوں نہ یہ روب ہو, جرار پسر کس کا ہے. کیوں نہ یہ روب ہو, جرار پسر کس کا ہے کسے تاب نظر رشک قمر. ہے کسے تاب نظر رشک قمر کس کا ہے. اور رن میں اس سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے. چوتھا مصرع دیکھیں گے, رن میں اس سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے کہ شیر سے ڈرتے ہیں سب, شیر کو ڈر. رن میں اس سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے, شیر سے ڈرتے ہیں سب, شیر کو ڈر کس کا ہے کہ فوج پر کیوں نہ گما لشکر روبا کا ہو. چھٹا مصرع دیکھیں گے, فوج پر کیوں نہ گما لشکر روبا کا ہو کہ شیر بھی وہ کہ جو بیٹا اسد اللہ کا ہو. رن میں سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے, شیر سے ڈرتے ہیں سب, شیر کو ڈر کس کا ہے. فوج پر کیوں نہ گما لشکر روبا کا ہو, شیر بھی وہ کہ جو بیٹا اسد اللہ کا ہو. اسد اللہ جری کون, امام ازلی, آج تک جن کی زمانے پر شجاعت ہے جلی, فاتح خیبر و صفین و جمل, حق کے ولی کہ صاحب سیف دو سر, قاتل کفار علی. سرکار اسد اللہ جری کون, امام ازلی, آج تک جن کی شجاعت ہے زمانے پر جلی, فاتح خیبر و صفین و جمل, حق کے ولی صاحب سیف دوسر, قاتل کفار علی. غیظ وہ غیظ جسے اہل زمیں جانتے ہیں, غیظ وہ غیظ جسے اہل زمیں جانتے ہیں کہ ضرب وہ ضرب کے جبریل امی جانتے ہیں. مومنو تہلکہ آمد جرار سنو, ہیبت حضرت عباس علمدار. سنو خوف سے برہمیے لشکر کفار, سنو کہ دم بدم پیک یہ کہتے ہیں خبردار. جان بچانے کی کرو فکر کہ آفت آئی, لو ہلا قائم عرش قیامت آئی. کہ مستعد جنگ پا جو ہے قسم کھائے ہوئے, بھاگے جاتے ہیں انہی سب کے حواس آئے ہوئے. پسرے سعد ہے سر خوف سے نیوڑھائے ہوئے, کہ پیک پر پیک چلے آتے ہیں گھبرائے ہوئے. سانس پھولی ہوئی ہے, منہ کو جگر آتا ہے. منظر دیکھیں آپ کہ سانس پھولی ہوئی ہے,
منہ کو جگر آتا ہے اور بات کچھ کرتے ہیں کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. ہیبت حضرت عباس، ہیبت حضرت عباس، حسن سماعت، حسن سماعت، حسن سماعت. کہ خبریں دیتے تھے خبردار ادھر یہ پیغام، وہاں محل میں گئے عباس بچش میں پرنم. عرض کی حضرت زینب سے کہ اے عرش شیم، رن میں اب جاتے ہیں حضرت پا فدا ہونے کو ہم، یہ توقف کا نہیں وقت اجازت دیجئے، مل چکی شہ سے رضا آپ بھی رخصت دیجئے. ایک صلوات کا سہارا دے دیں محمد وآل محمد. مصاحب پہ نہیں ہوں، بس تسلسل کے لیے ایک بند تھا یہ. سماعت فرمائیں، انشاءاللہ مصاحب ہوں گے. کہ پہنچا میدان میں جو بازو امام علی، سرحد دشت وغا رخ کی ضیاء نے چھالی، بو تراب ان کے پدر ہیں یہ ہوا جب حالی، پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی. پاس آداب سے پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی. کہ شاخ ہر نخل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، کہ گرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی. اور منظر دیکھیں میدان کا کہ جن کو غرہ تھا غرور ان کے سروں میں نہ رہے. جن کو غرہ تھا غرور ان کے سروں میں نہ رہے، ڈر سے اجدر بھی پہاڑوں کے دروں میں نہ رہے. حشر یہ تھا حشرات اپنے گھروں میں نہ رہے، اور کانپے اس طرح کے پتے شجروں میں نہ رہے. کانپے اس طرح کے پتے شجروں میں نہ رہے. کہ دبدبا دیکھ کے ہیبت جو بڑھی جاتی تھی، کہ چرخ پر خاک بیاباں کی چڑھی جاتی تھی. ہم ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہے نکلے. ہم ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہے. چھوٹے حضرت کی ہیبت سماعت فرما رہے ہیں، سماعت فرمائے. ایک ایک مصرع خاص طور سے توجہ ہے کہ ہم ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہے نکلے، دشمن سید ابرار کدھر ہے نکلے، کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہے نکلے، کہ جنگ کے تھے جو طلبگار کدھر ہے. بیت دیکھیں گے، جنگ کے تھے جو طلبگار کدھر ہے نکلے، ہیں کہاں جو سخنے بے ادبی کرتے تھے. جرات دیکھیں آپ علمدار کی کیا ہیبت ہے اور کیا میدان کا منظر ہے. کہ ہیں کہاں جو سخنے بے ادبی کرتے تھے، کیوں چھپے ہیں جو مبارز طلبی کرتے تھے. او بنے ساد لہیں کہہ کہ نشاں سب کھولیں، سپریں کاندھوں سے لیں ہاتھوں میں تیغیں تولیں، اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھ ہو دھونا دھو لیں. کہ باجے بجنے لگے کھڑکیف صفوں میں بولیں، جنبش فوج کا طوفان سرے میدان اٹھے، کہ رن میں آبے دم شمشیر سے طوفان اٹھے. افسران سپہ شام قطاروں کو بڑھائیں. خاص طور سے بند پیش کر رہا ہوں کہ جنگ کو ہم بھی بڑھیں، ظلم شعاروں کو بڑھائیں. کہ جم کے پیدل نہیں بڑھتے تو سواروں کو بڑھائیں، اور سینکڑوں گر نہ ہو کافی
تو ہزاروں کو بڑھائیں، سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں، کہ خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، اور ان کو بڑھنے میں تأمل ہو تو ہم بڑھتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ان کو بڑھنے میں تأمل ہو تو ہم بڑھتے ہیں، غیظ جب آ گیا ہم کو تو قیامت ڈھائی، ہر لڑائی میں سرے دست ظفر ہاتھ آئی۔ ہم وہ ہیں جن سے جنہوں نے ناماتی پائی، ہم وہ ہیں جن سے جنہوں نے ناماتی پائی۔ اور کیا مصرع ہے کہ ہم سے اور جنگ کرے یہ عرب صحرائی، ہم سے اور جنگ کرے یہ عرب صحرائی۔ ارے جمع دنیا کے بہادر ہو تو ہم غالب ہیں، جمع دنیا کے بہادر ہو تو ہم غالب ہیں، وارث تیغ علی ابن ابی طالب۔ وارث تیغ علی ابن ابی طالب ہیں، سن کے جرأت کے سخن صاحب تزویر بڑھے، دل تو گھٹتا تھا مگر شرم سے بے پیر بڑھے، من چلے فوج کے لے کر تبر و تیر بڑھے، اور آپ بھی غیظ میں تب دست بشمشیر بڑھے، عکس شمشیر جری تاب فلک جانے لگا، عکس شمشیر جری تاب فلک جانے لگا، کہ منہ پہ خورشید سپر رو کے تھرانے لگا۔ ایک بند دیکھیں کہ بن کے شعلہ جو وہ شمشیر لپک جاتی تھی، روح ہر بار نکلنے سے جھجک جاتی تھی، روح ہر بار نکلنے سے جھجک جاتی تھی، کہ ابر تیرہ میں جو بجلی سی چمک جاتی تھی، کہ آنکھ بے ساختہ ہر ایک کی جھپک جاتی تھی، سات تلوار کے ہر تیر نظر اڑتا تھا، تب خبر ہوتی تھی جب جسم سے سر اڑتا، تب خبر ہوتی تھی جب جسم سے سر اڑتا تھا۔ اور دیکھیں یہاں سے کہ یک با یک فوج سے ایک بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا، بتخیر بتکبر بخشونت نکلا، کہ جھوم کر پیلے دما دیو کی صورت نکلا، شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا، شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا، کہ کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا۔ رن میں آتے ہی کیا تن کے نخوت یہ کلام، مجھ سے شہزور نریما تھا نہ بہرام نہ سام، دم فنا ہوتے ہیں جب کھنچتی ہے میری سمسام، پاؤں رستم کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام،
ڈر سے میرے کسی سلطان کا قدم بڑھ نہ سکے، ساتھ جس کے ہو غنیم اس پر کبھی چڑھ نہ سکے۔ اور تکبر میں کیا بولتے چلا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں کہ جام جرت نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے کیف، سر ہزاروں کا قلم کر چکی میدان میں یہ سیف، جنگ مجھ سے جو کرے حال پا اس کے صد حیف، نام مشہور ہے مارد میرا دل بند سدیف، نام مشہور ہے مارد میرا دل بند سدیف، کہ جرتیں گرم مزاجوں کی رہیں سرد اب تک، مجھ سے سر مکھ نہ لڑا کوئی جواں مرد اب تک۔ چھوٹے حضرت کا جواب سماعت فرمائے کہ نارزن تن کے ہوا ابن شہ قلع شکن، نارزن تن کے ہوا ابن شہ قلع شکن، ہل گئے دشت و جبل گونج گیا چرخ کوہن، چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن، چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن، کہ فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن۔ شاعری دیکھیں گے کہ فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن، کہ غل تھا شیروں میں کہ اب تاب کسے صبر کی ہے، غل تھا شیروں میں کہ اب تاب کسے صبر کی ہے، جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا بابر کی ہے۔ جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا بابر کی ہے۔ تن کے فرمایا کہ اے کور بڑے بول نہ بول، تن کے فرمایا، بہت قیمتی مصرعیں سماعت فرمائیں گے، بہت دو چار بند کی زحمت ہے۔ تن کے فرمایا کہ اے کور بڑے بول نہ بول، تانزن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی ہوں میں ذرا آنکھیں کھول۔ چوتھا مصرع، قرۃ العین علی ہوں میں ذرا آنکھیں کھول، گر ہے محتاج ایسا راہ کو نیزے سے ٹٹول، گر ہے محتاج ایسا راہ کو نیزے سے ٹٹول، کہ پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم۔ چھٹا مصرع دیکھیں گے اون بھائی، کہ پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم۔ یاور بھائی دیکھیں، ایک درود کا سہارا دے دیں۔ پاؤں اس پر بھی نہ اٹھیں تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم، شیر ہوں وقت وغا نام ہے میرا عباس، تحفہ ہے شہر لکھنؤ کے لیے۔ شیر ہوں وقت وغا نام ہے میرا عباس، کر کے دو دو انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50۔ کر کے دو دو انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50۔ کہ فکر و تشویش ہے کیا شے کسے کہتے ہیں ہراس،
دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش یاس، گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں۔ حضرت عباس بول رہے ہیں، سماعت فرمائیں کہ گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں، تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں۔ کہ جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی صاحب سب، راکب دوش نبی دشمن اسلام علی، فارق باطل و حق صاحب سمسام علی، کہ اشجع و پرجگر و صفدر و زرغام علی۔ بیت دیکھیں گے کہ رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا، رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا، کہ ضرب پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا۔ خاص طور سے یہ بھی سماعت فرمائیں گے، ضرب پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا۔ کون علی؟ سنیں، روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک، ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک، کہ خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، کہ اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، کہ پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، اور جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں۔ حسن سماعت، حسن سماعت، حسن سماعت۔ روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک، خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، کہ اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، اور جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں، کہ اپنے غرے میں نہ ان باتوں کو سمجھا وہ یل، صورت مارسیا غیظ میں کھانے لگا بل، تان کر نیزہ سرتیز بڑا بحر جدل، کہ تن کے چلایا کہ اے بازوئے شبیر سنبھل، دشمن سخت کو جرت میری نرم آتی ہے، میرے نیزے کی انی کوہ کو برماتی ہے۔ اور پیغام سنیں گے چھوٹے حضرت سے کہ بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کاروار، دوسرا مصرع، بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کاروار، دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار۔ پیغام ہے، سماعت فرمائیں، دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار، دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہیں جرار، کہ لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نہ سپر نے تلوار،
لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نہ سپر نے تلوار، چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں۔ چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں، کہ کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں۔ ترقی دیکھیں گے کہ وار پھر اس نے کیا، سینے پہ چمکا کے سمن، جھپٹا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند، جھجکا نامرد جگر ہل گیا، کانپے سب بند، ہاتھ بہکا تو سینہ ہو گئی تھرا کے بلند۔ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہاتھ بہکا تو سینہ ہو گئی تھرا کے بلند، وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، کہ رخش کو ایڑ جو دی پہلوے بے پیر میں تھے۔ ہاتھ لپکا کے جو تھامی بس بغضب چوب سنا، ہاتھ لپکا کے جو تھامی بغضب چوب سنا، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پہ آیا، زور کر کر کے چھڑاتا رہا وہ پیلے دما، پر جگر بندے ید اللہ کہاں، اور وہ کہاں؟ زور کر کر کے چھڑاتا رہا وہ پیلے دما، پر جگر بندے ید اللہ کہاں، اور وہ کہاں؟ بیت دیکھیں گے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، ارے ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ، ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ۔ ایک درود کا سہارا دے دیں محمد و آل محمد۔ کہ لیکن نیزے کو ہٹے آپ جو باعوش تمام، ہاتھ ملنے لگا نامرد ہوئی زیز تھرام، پہلواں تان سے کرنے لگے آپس میں کلام، حیف اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، چھن گیا مارد نامرد کا بھالا دیکھو۔ حسن سماعت، حسن سماعت، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، چھن گیا مارد نامرد کا بھالا دیکھو۔ تن کے فرمایا بہادر نے یہ باست تمکین، کیوں ستمگر میرے قابو میں ابھی تھا کہ نہیں، تو نے دو ہاتھ جو لڑنے کو کہا تھا بے دین، کھینچ تلوار کہ اس کے بھی چلے دو ہاتھ یہیں، خلق میں تیری پھکیتی کی بھی شہرت رہ جائے، خلق میں تیری پھکیتی کی بھی شہرت رہ جائے، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ نہ حسرت رہ جائے۔ رہی تادیر جو رد و بدل ایسی باہم، دم ستمگر کا الجھنے لگا ہمت ہوئی کم، ہاپے جاتا تھا نرے گھاؤ کی صورت ازلم، تھا یہ ثابت کہ نکلتا ہے بسب اس کا دم، سنسنی پڑ گئی لڑنے کا قرینہ چھوٹا، خاک پر بہنے لگا اتنا پسینہ چھوٹا۔ حسن سماعت، حسن سماعت، دیکھیں منظر کہ تیغ تولے ہوئے نامرد کے سر پر آئے، رنگ و رخ اس کا اڑا عزم و بدن تھر رائے، گڑ گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے، روک کر ہاتھ
روک کر ہاتھ کو یہ بات زباں پر لائے، گو تہے تیغ تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو، گو تہے تیغ تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو، دیکھ پھر چھوڑ دیا او ستم مارا تجھ کو۔ خاص طور سے توجہ فیض بھائی کہ شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ۔ توجہ ہے پیچھے تک جہاں جہاں حضرات ہیں کہ شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ۔ حسن سماع مصرے ہیں یاور بھائی، سماعت فرمائیں۔ شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ۔ پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش، حسن سماعت پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش، لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش۔ بے شمار لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش، بہر امداد چلے تھے جو سوارانے نہیں، پہنچے اس دم کہ مدد بھی نہ ہوئی ان کو نصیب، تھم گئے باندھ کے صف حال یہ دیکھا جو عجیب، بولے عباس علی پھینک کے لاش ان کے قریب، مر گیا اب تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ، مر گیا اب تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ، زندہ لے جا نہ سکے لاش تو لیتے جاؤ۔ کہ پہنچا دریا کے کنارے وہ بحر کرم، پانی بڑھنے لگا افرات طرف سے ہر دم، ساکن بحر نکل آئے زیارت کو بہم، کہ بخت سوتوں کے بھی چلائے کہ اب جاگے ہم، کہ گھاٹ کی سمت حبابوں کی بھی سب فوج بڑھی، کہ پیشوائی کو بہادر کی ہر ایک موج بڑھی، کہ دیکھ کر پانی کو یاد آ گئی بچوں کی جو پیاس، آپ دیدہ ہوئے صدمے سے جناب عباس، اس آتش میں تھا زبش تشنگی شاہ کا پاس، اور مشک لی کاندھے سے منہ پھیر کے بحالت یاس، تسمہ غازی نے بسد رنج و محن کھول دیا، کہ مشک نے دیکھ کے پانی کو دہن کھول دیا، جتنے عرصے میں بھری مشک بہشتی نے ادھر، اتنی مہلت میں قریب آ گئے پھر بانی شر، شور برپا تھا کہ اب جان نہ پائے صفدر، گھر گئے حضرت عباس علی دریا پر، دم میں تلوار پہ تلوار نظر آنے لگی، کہ گھاٹ پر آہنی دیوار نظر آنے لگی،
گھاٹ تک نہر سے آیا جو لپک کر جرار، دیر تک خون کے پیاسوں سے چلی پھر تلوار، ہر طرف نعرہ شیرانہ تھا، ہر سمت تھے وار، پر نہ کم ہوتی تھی امڑی تھی یہ فوج قہار، بھیڑ کان میں اس سے بھی سوان پڑی کہ تیغ بازو علمدار پہ ناگاہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ گر پڑا دوست یمی ہو کہ جو شانے سے قلم، جھک کے دیکھا اسے اور منہ سے کہا ہائے ستم، کیا قیامت ہے کہ اب شیر ہوئے یہ ازلم، کٹ گیا ہاتھ وہی جس سے وغا کرتے تھے ہم، پاؤں پکڑے ہے اجل خیمے میں جاؤں کیوں کر، کہ دسترس کیوں کچھ نہیں اب مشق بچائے کیوں کر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ علی اکبر کو پکارے یہ بسد آہ و فغاں، ہاتھ اموں کا قلم ہو گیا اے راحت جا، پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہے تشنہ، یہ نہیں فکر کہ تن پر نہ لگے تیغ و سنا، تیغیں چلتی ہیں یہ مشکیزہ بعجلت لے جاؤ، ہم تو رخصت ہیں سکینہ کی امانت لے جاؤ۔ ہم تو رخصت ہے سکینہ کی امانت لے جاؤ، کر گیا بڑھ کے جو ایک وار ستم کا بانی، سر بھی مانند علی کھل گیا تا پیشانی، زیں پتھر راتا تھا زرغام خدا کا جانی، جو لگا مشق پہ بھی تیر بہا سب پانی، آس آس پیاسوں کی جو ٹوٹی تو بسد یاس گرے، پڑ گیا شور کے لوگ گھوڑے سے عباس، اتنے میں حضرت عباس کی آئی آواز، اب خبر لیجئے خادم کی شہ بندہ نواز، ہوا دولت سے شہادت کی یہ فدوی ممتاز، منتظر آپ کے آنے کا ہوں یا شاہ حجاز، کاٹنے سر کو میرے فوج کے ازلم نکلے، آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے، وقت مشکل کا ہے یا سید والا آؤ، میرے مالک میرے مولا میرے آقا آؤ، ٹکڑے تیغوں سے بدن کرتے ہیں آدھا، خون میں ہم غرق پڑے ہیں لب دریا، جلد اب آؤ میں قربان تمہارے آقا، گھاؤ سرتا بقدم سر پہ ہیں سارے آقا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے دو بند اور زحمت تمام، کہ دیکھ کر بھائی کا خون دل پچھلا خنجر غم، ہائے حسین دیکھ کر بھائی کا خون دل پچھلا خنجر غم، تھا یہ نزدیک کہ صدمے سے نکل جائے دم، عرض کی سوئے فلک دیکھ کے بادیدہ نم، آج کیا کیا ہوئے
یا رب تیرے بندے پہ ستم. بیت سنے بہت گریا کریں گے. آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندے پہ ستم. حرف شکوے کا نہیں منہ سے نکالا میں نے, حرف شکوے کا نہیں منہ سے نکالا میں نے. یہ وہ بھائی ہے جسے گود میں پالا. لاش دیکھی جو سکینہ نے لہو میں سرشار, گر پڑی گود سے فضا کے تڑپ کر ایک بار. منہ پپیٹا کے ورم کر گئے دونوں رخسار. پھر لپٹ کر تنے عباس سے وہ سینہ فگار. رو کے بولی میں رہی پانی سے محروم چچا. رو کے بولی میں رہی پانی سے محروم چچا. پیاسے مارے گئے ہے میرے مظلوم چچا. آخری بند اور زحمت تمام کہ خاک میں منہ کے چھپا لینے کا مت سمجھی میں سبب. شرم پانی کے نہ لانے کی ہے یہ ہائے غضب. گر سمجھتی میں کہ زندہ نہ چچا آئیں گے اب, نہ دکھاتی تمہیں سوکھے ہوئے میں اپنے لب. نہ دکھاتی تمہیں سوکھے ہوئے میں اپنے لب. خود خجل ہوں کہ پانی کے لیے جان گئی. ہائے رے چھوٹی بچی, خود خجل ہوں کہ پانی کے لیے جان گئی. بخش دیجئے میری تقصیر میں قربان.